اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بحق زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ محرم کے ایام ہیں، ایک نئی ویڈیو منظر عام پہ آئی ہے چند گھنٹے پہلے، ایک پیج کے اوپر میں نے دیکھی ہے، میں نے چاہا کہ اس کا جواب دے دیں، کیونکہ یزیدیت اپنے چہرے بدل کر، اپنے روپ بدل کر منظر عام پہ آ رہی ہے۔ چاہتا ہوں کہ آپ پہلے اس کا وہ کلپ دیکھیں، اس کے بعد میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یزید کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان تھا۔ وہ اس وقت کے جتنے صحابہ موجود تھے، زندہ تھے سن 60 ہجری میں، ان سب صحابہ نے سوائے چند ایک کے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اس کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تسلیم کیا تھا۔ اور یزید ویسے بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان فوت ہو جائے، اس کے وفات کے بعد اس کو برا بلا کہنا چھوڑ دو، اس کو مت برا بلا کہو، اس کو گالیاں نہ دو، اس کی برائیاں بھی بیان نہیں کرو۔ تو یہ اس کو گالیاں دینا، اس کو برا بلا کہنا، اس پر لعنت کرنا اور جھوٹے الزام لگانا کہ وہ زانی تھا، وہ شرابی تھا، وہ کبابی تھا، وہ ناچ گانے والا تھا، یہ سب جھوٹ اور دجل ہے۔ اور یہ ابن سبا یہودی کے جو پیروکار ہیں، ان کا ایجاد کردہ اور پھیلایا ہوا پراپیگنڈا ہے، جس کی کوئی سند صحیح تاریخ میں سے پیش نہیں کی جا سکتی۔ رہی بات یزید بن معاویہ کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے، تو یہ بات بھی حق ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ کربلا میں مظلومانہ شہید کیے گئے ہیں۔ وہ نہ لڑنے کے لیے گئے تھے، نہ وہاں پر لڑنا چاہتے تھے، نہ وہ جنگ کے لیے تیار تھے۔ تو جن لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں خط لکھ کر مکے سے ان کو کوفہ بلایا تھا، وہی لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ شہید کرنے والوں میں تھے، اور وہی لوگ شہادت کے بعد وہ برادران یوسف والا واولا کرنے والوں میں بھی سب سے آگے تھے۔ تو یزید بن معاویہ کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ یزید بن معاویہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے، نہ ان کے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اور نہ ہی وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر خوش۔ یہ بزرگان کی محنت ہے، وہ ان کو جواب دے چکے ہیں، لیکن یہ اس دور کا تقاضا ہے، جس انداز میں وہ سامنے آ رہے ہیں تو اسی انداز میں ان کو جواب دینا چاہیے۔ تو ان کی گفتگو سے کچھ پوائنٹ جو میں نے لیے ہیں مختصراً وہ یہ ہیں کہ پہلا یہ ہے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کا قتل نہیں کیا، امام حسین علیہ السلام کو شہید نہیں کیا، یعنی عبید اللہ ابن زیاد کو اس نے حکم نہیں دیا۔ یہ وہ پہلا خط ہے جو یزید نے والی مدینہ کو لکھا تھا، اور اس خط کو دیکھیں کہ اس خط کا انداز کیا ہے۔ یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ یزید نے حکم نہیں دیا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا، اس خط سے واضح ہو جائے گا۔ یہ اس کو تاریخ طبری نے لکھا ہے جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 250 میں، اور کامل ابن اسیر نے بھی اس کو لکھا ہے جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 14 کے اندر۔ میں وہ خط آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ پہلا خط ہے، اس کے بعد ایک دوسرا خط ہے۔ اس پہلے خط کی کنڈیشن کو دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے بعد دوسرے خط کی کنڈیشن بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ لکھتا ہے فَخُذْ حُسَيْنًا وَعَبْدَاللَّهِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدَاللَّهِ بن زبیر بِالْبَيْعَةِ أَخْذًا شَدِيدًا لَيْسَتْ فِيهِ رُخْصَةٌ حَتَّى يُبَايِعُوا۔ یزید لکھتا ہے والی مدینہ کو کہ حسین کو گرفتار کر لے، حسین کو قابو میں رکھ، اور فقط حسین کو نہیں، عبداللہ ابن عمر کو، عبداللہ ابن زبیر کو، اور ان لوگوں سے میری بیعت لے۔ یہ پہلا خط تھا یزید کا۔ اب کس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اب دوسرا خط، یہ جو خط ہے، اس خط کو ابن عاصم کوفی نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 26 کے اندر۔ وہ لکھتے ہیں، اب اس خط کی کنڈیشن دیکھیں۔ یہ جو وکالت کر رہے ہیں کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم نہیں دیا، شہادت کا حکم نہیں دیا، ان کو شہید کرنے کا حکم نہیں دیا، اس خط پہ ذرا غور کریں۔ اس خط میں لکھتا ہے یزید وَلْيَكُنْ مَا جَوَابِكَ إِلَيَّ رَأْسُ الْحُسَيْنِ ابن علی۔ آپ سمجھیں کہ یزید نے خط لکھا ہے کہ آپ جب مجھے جواب لکھنے لگیں، یعنی والی مدینہ سے کہا کہ جب آپ مجھے جواب لکھنے لگیں تو اس جواب کے ساتھ آپ امام حسین علیہ السلام کا سر بھی ساتھ بھیجیں۔ یہاں تک نہیں، فَإِن فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ جَعَلْتُ لَكَ عِنَّةَ الْخَيْلِ۔ یزید لکھتا ہے کہ اگر آپ نے اس طرح سے کر دیا تو ہمارے نزدیک آپ کا بہت بڑا مقام ہوگا۔ تو اس سے کیا نظر آتا ہے
یزید ان کو لکھ رہا ہے کہ جب آپ جواب لکھیں خط کا، یعنی جو میرا خط آپ تک پہنچا ہے، اس اپنے خط کے جواب کے ساتھ کیا بھیجیں؟ اس خط کے جواب کے ساتھ آپ کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کا سر بھی بھیجیں۔ یہ حکم اور آرڈر نہیں تو کیا ہے؟ عقل کے اندھے آپ کو کچھ نظر نہیں آتا؟ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے کوفی تھے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ کوفہ والوں نے شہید کیا ہے، لیکن فقط کوفہ والے نہیں تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ چھوڑ رہے تھے تو اس وقت مدینے والے کہاں تھے؟ جن گلیوں میں امام حسین علیہ السلام چلتے پھرتے تھے، جن گلیوں کے اندر، جس مسجد نبوی کے اندر رسول خدا امام حسین علیہ السلام کی عظمت بتاتے رہے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ کن کے سامنے بتاتے رہے؟ وہ مدینے والے لوگ تھے۔ فقط کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، شہید نہیں کیا۔ اہل مدینہ کا نہ آنا، امام حسین کی مدد نہ کرنا، یہ بھی قتل میں شرکت ہے۔ اہل مکہ والے بھی شریک ہیں۔ اگر کوفیوں نے مدد نہیں کی تو ہم مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن فقط کوفے والے نہیں ہیں۔ مدینے والے کہاں تھے؟ مکے والے کہاں تھے؟ یہ آپ کی بات کہ فقط کوفی، یہ غلط ہے آپ کی بات۔ اب آ جائیں کہ یزید کافر نہیں تھا آپ کے نزدیک، نہ ہو آپ کے نزدیک کافر، لیکن آپ کی کتابوں کے اندر کافر ہے وہ۔ یہ دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ اشعار ہیں، یزید کے کچھ اشعار ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ ان اشعار کو روح المعانی میں لکھا ہے، جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 72 کے اندر سے۔ تذکرۃ الخواص والے نے بھی لکھا ہے، ابن جوزی نے۔ وہ لکھتے ہیں اپنے کتاب کے اندر، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں نہ اب الغراب و فقلت نخ او لا تنخ۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا لوٹا ہوا قافلہ دمشق میں پہنچا اور ابھی بازار میں نہیں پہنچا تھا، تو اس وقت یزید کے سامنے کوا آیا جو کائیں کائیں کر رہا تھا، آوازیں لگا رہا تھا۔ تو کوے کو یزید نے مخاطب کر کے کہا کہ تو آوازیں لگائے یا نہ لگائے، فقد قضیت من النبی دیونے، تو جو کچھ بھی کہے، جیسی آوازیں بھی لگائے، اس پرندے سے کہا، کوے سے، میں نے نبی سے یعنی رسول خدا سے اپنا قرض چکا لیا ہے۔ اب جو یزید رسول خدا سے اپنا قرض چکا رہا ہے، اس کا اسلام کہاں ہے؟ کون سا قرض تھا؟ رسول خدا سے وہ قرض چکا رہا ہے جو بدر کے اندر ان کے آباء و اجداد کو رسول خدا نے قتل کیا تھا، اس قرض کی بات کر رہا ہے یزید۔ جو رسول خدا سے اپنا قرض چکانا چاہتا ہے وہ مسلمان ہے۔ اگر تم یزید کو مسلمان کہتے ہو تو ہمیں تمہارے اسلام پہ شک ہے۔ آ جائیں کچھ اور اشعار ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا جا رہا ہوں، جو یزید کے کفر کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا بھی آپ کے پاس ضمیر ہو اور تھوڑی سی بھی فکر ہو تو آپ یہ سن کر راہ راست پہ آ سکتے ہیں۔ یزید کہتا ہے لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ یزید کہتا ہے کہ بنی ہاشم ملک کے ساتھ کیا کرتے رہے؟ کھیل کھیلتے رہے۔ یعنی یہ نبوت، یہ رسالت، یہ قرآن کیا تھا؟ بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا، وہ فقط حکومت لینا چاہتے تھے لوگوں سے۔ فلا خبر جاء ولا وحی نزل، نہ تو رسول خدا کوئی وحی لائے تھے، نہ ہی کوئی خبر آئی تھی، نہ کوئی قرآن آیا ہے۔ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ رسول خدا کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اب کیا ہے یہ؟ یزید کا کفر نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ یزید کا کفر نہیں ہے جو نبی کی نبوت کا انکار کر رہا ہے، جو قرآن کے نزول کا انکار کر رہا ہے، جو وحی خدا کا انکار کر رہا ہے۔ یہ کفر نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا ہیں آپ کے عقائد؟ آپ ہمیں کم از کم اپنے عقائد تو بتائیں کہ آپ کون سا عقیدہ رکھتے ہیں رسول خدا کے متعلق، جو یزید کو آپ بچانا چاہتے ہیں۔ اس قدر یزید گفتگو کر چکا ہے، ان سب کے باوجود بھی آپ یزید کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ آپ کا ایمان کیا ہے؟ ہمیں جواب دے۔ آگے لکھتا ہے یزید لیت اشیاخی ببدر شاہدوا جزع الخزرج من وقع الاسل لا حلوا واستحلوا فرحا ولقالوا یا یزید لا تشل۔ وہ کہتا ہے کہ کاش آج جب اولاد رسول اللہ کی بیٹیاں رسیوں کے اندر بندھی ہوئی دمشق کے بازار میں داخل ہوئیں، تو اس وقت یزید نے کہا، علی ابن حسین علیہ السلام کو دیکھ کے کہا تھا کہ کاش آج میرے بدر کے وہ بزرگ ہوتے جن کو رسول خدا نے قتل کیا تھا، وہ اگر آج ہوتے تو مجھے مبارکباد دیتے اور مجھے دعا کرتے۔ یہ کب کہا تھا؟ افسوس ہوتا ہے اس وقت جب رسول خدا کی بیٹیاں
علی کی بیٹیاں رسیوں میں بندھی ہوئی تھیں اور دمشق کی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، جب بنی ہاشم کی ان مستورات کے اوپر اس کمینے کی نگاہ پڑی تھی، اس وقت اس کمینے نے کہا تھا کہ کاش آج میرے وہ بدر والے بزرگ ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ کیا کیا ہے، میں نے رسول اللہ کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ آپ کے ضمیر مر چکے ہیں، آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اشعار پڑھنے کے باوجود بھی آپ یزید کے اسلام کے قائل ہیں۔ یزید کو آپ نے اپنے پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے یزید ابن معاویہ رحمت اللہ علیہ، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ یعنی ان تمام افعال کے باوجود بھی آپ یزید کے لیے رحمت کے قائل ہیں۔ کیا ہے یہ اسلام ہے یا کیا ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے آپ کے پاس؟ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے لبادے میں دہشت گردی ہے، یزید کی سپورٹ یعنی دہشت گردی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسوہ حسین علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔